یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے آئیڈیل اور نمونے کے مطابق گزارنا. تہجد کی نماز پڑھیے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا، روزہ رکھتے رہیے، لیکن سود، بیاج، سٹا، دڑا، اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں. کلیئر کہہ رہا ہوں، نماز قبول نہیں. مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، تو یہ نماز سے روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے، اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے، ہم ہی کھائیں گے. آئی پی ایل میں دوسرے کو کنگال کر دیا، ہمارے پیسہ آ گیا جوا جیت کر، ہم کھائیں گے، کسی کو نہیں. حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں. بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس، مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے. مولانا صاحب دعا بتائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی. جہنم کا تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے. جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس، تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے، ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچی زمین ہے، کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی غلہ پیدا نہ ہو، کبھی اناج پیدا نہ ہو. اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرو اور کھولو، اس کا 10واں حصہ. اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے. سنیے، ایک لمحہ ایسے بس آنکھ بند کر رہا ہوں، کھول دیا، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحہ. اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی؟ اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اس کا بھی 10واں حصہ، 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ. اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا، ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے. اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے. ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم. پیسہ پیسہ آئے، پیسہ جس طریقے سے بھی آئے، پیسہ. اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان کتا بنا دیا. ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا، گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا. مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر، آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے. یہ کتا کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے. لیکن کتے کی صفت یہ کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے. آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے. جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے، گوشت برباد ہوتا ہو جائے، لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے. اتنا خطرناک سیلاب تھا.
जब सैलाब थोड़ी देर के लिए बंद होता है तो कुछ लोग उस गांव का हाल देखने के लिए आते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है, लाशें तैर रही हैं, जानवर मरे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग पानी के उस तरफ अपना माल बचाने में कामयाब हैं और एक तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने उन लोगों को उधर बैठा हुआ देखा, लेकिन वो पानी के इस तरफ नहीं आ सकते हैं। इसी बीच कुछ लोगों की नजर पानी में डूबे हुए पेड़ के ऊपर पड़ती है, जो आधे से ज्यादा पेड़ डूबा हुआ है। एक पेड़ आधे से ज्यादा डूबा हुआ है और उसकी एक डाल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उसी डाल के ऊपर एक जहरीला सांप भी बैठा हुआ है। आओ मैं आपको बताऊं, एक ही डाल है और उस डाल के ऊपर आदमी बैठा है और उसी डाल के ऊपर सांप भी बैठा हुआ है। इंसान सांप का दुश्मन और सांप इंसान का दुश्मन। अभी यहां सांप निकल आया, फौरन मार देंगे, लेकिन सैलाब का खौफ इतना ज्यादा है कि ना आदमी सांप को मार रहा है और ना सांप आदमी को डस रहा है। सांप ने भी अपनी आंखों से देखा है सैलाब का मंजर, वो भी जानता है कि अगर थोड़ी सी भी डाल हिल गई तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे पानी है, बह जाऊंगा, मर जाऊंगा। सांप इंसान को नहीं काट रहा है और इंसान सांप को नहीं मार रहा है। अगर थोड़ी भी डाली हिल गई, अगर हम नीचे गिरे तो हम भी नहीं बचेंगे। जहां सैलाब का दर्दनाक और खौफनाक मंजर इतना खतरनाक कि इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं डस रहा है, लेकिन यहां कुछ ऐसे कमीने इंसान मौजूद हैं जो उस तरफ कश्ती लेकर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम उसकी हिफाजत करते हैं और तुम्हारे माल की रक्षा करेंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और जब तुम लोग बाहर निकलो और हमारे पास आना, हम तुम्हारे माल, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी ये चीज तुम्हें वापस कर देंगे। ऐसे माहौल पर, ऐसे मौके पर उन लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके अपना माल इनको दे दिया कि लो ये मेरी गृहस्थी का माल है, ये हमारे कुछ कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों की कुछ खिलौने बचे हैं, ये हमारी बीवी का थोड़ा सा जेवर बचा है, इसको हिफाजत से रखना। जब पानी कुछ कम होगा और हम बाहर निकलेंगे तो हमारे हवाले कर देना। हमारी बस्ती तो डूब गई, हम जहां अल्लाह जगह देगा हम वहां चले जाएंगे। और ये लोग मान लेकर जब वापस आए तो सब रफू चक्कर हो गए, भाग गए। मेरे भाइयों, आज इंसान का हाल ये हो चुका है कि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने दूसरों की मजबूरी का भी फायदा नहीं, मजबूरी भी नहीं देखी और उनका भी माल लूट के भाग गए, फरार हो गए। जहां इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की, आपके पास पैसा है, दौलत है, बड़े बिजनेसमैन हैं, 10 लाख 12 लाख रुपए की आपने स्विफ्ट खरीद ली, गाड़ी के मालिक हैं आप, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं आप, तो ये गाड़ी आपके किस काम की है? आपके पास जिंदगी है, आप बैठे हैं यहां पर, जो ये चप्पल उठा के उड़ रहे हैं वो भी यहां बैठे थे, अब जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं यहां पर। ये यूट्यूब चैनल वाले भी अपनी हरकतें कर रहे हैं यहां पर। ये जिंदगी है हमारी जो हम कर रहे हैं सब, हम जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारी जाए ये हमें पता नहीं। 10 लाख की 12 लाख की हमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी के मालिक हैं हम, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं है। जर्जी साहब ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, चलाना जानते नहीं, बैठ गए, एक्सीलेटर पर पैर से ही चलता नहीं है, धोखे दबिया तेज भागी, ठुक गई।
صاحب میری گاڑی تھی، میں اس کا مالک تھا گاڑی کا، لیکن گاڑی ہم ہی سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی ہم نے خریدی ضرور ہے، لیکن گاڑی والے نے گاڑی بیچتے وقت ایک کتاب اس نے دی تھی، اور اس کتاب کے اندر اس گاڑی کے چلانے کے نیم اور اس کے اصول لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ وارننگ تھی کہ ہمارے بتائے ہوئے اصولوں پر گاڑی چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ یہی گاڑی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پہلے گیئر میں گاڑی کو اٹھانا ہے، دوسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، تیسرے گیئر میں ایسے چلانا ہے، ریڈ سگنل ہو تو روکنا ہے، گرین سگنل ہو تو آگے بڑھنا ہے۔ گاڑی چلانے کے سارے اصول اور ضابطے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں، لیکن ہم نے کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی، یہ سوچ کر کہ کیا گاڑی تو ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یہ گاڑی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ جرجیت صاحب نے 1.5-2 لاکھ روپے کی پسٹل خرید لی ہے، بندوق خرید لی ہے، رائفل خریدی ہے شکار کرنے کے لیے۔ اب جرجیت صاحب سمجھ رہے ہیں میں تو رائفل کا مالک ہوں، جیسے چاہوں ویسے چلاؤں گا، چلانا جانتے نہیں ہے رائفل۔ شکار سامنے گزر رہا ہے، تان لی اس کے اوپر بندوق، لیکن جو سینے پر سٹانا چاہیے تھا اس کو تو ہم نے شکار کی طرف کر لیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے اپنے سینے کی طرف کر لیا، اور چلا دی گھوڑی، دبا دی گھوڑی۔ شکار مرے گا یا آپ مریں گے؟ رائفل تو خرید لی ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ روپے کی، لیکن چلانا جانتے نہیں۔ آیا شکار، اس کو شکار کریں گے تو شکار کی طرف جو سوراخ ہوتا ہے جہاں سے گولی نکلتی، وہ حصہ تو ہم نے سینے کی طرف کر لیا، اور جو حصہ سینے پہ رکھنا چاہیے تھا اس کو شکار کی طرف، اور دبا دی گھوڑی۔ پتا چلا کہ جرجیت صاحب کا جنازہ ہو رہا ہے۔ صاحب یہ غلط کیسے چل، میری بندوق، میری رائفل مجھے کیوں دھوکہ دے گئی؟ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو ملی ہے، لیکن اس زندگی کو چلانے کا نیم اس نے دیا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے۔ اس نے ایک کتاب دی ہے کہ اس زندگی کو تمہیں کیسے گزارنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ یہ ہمیں قطب مینار کے یہ اچھے نہیں لگ رہے۔ اب یہاں جو پبلک بیٹھی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے، اور ان لوگوں کو ہم نہیں دکھ رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بہت بار سمجھا چکے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ہٹاؤ یہ سب یہاں سے، یہ سب ہٹائیے یہاں سے، ایک بھی نہیں رکھے گا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں۔ آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، بھائی پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ دھیرے دھیرے اپنا کام کریے، اس کو سب کو نیچے کریے۔ تو زندگی دینے والے نے زندگی چلانے کے اصول بتائے ہیں اور ضابطے بتائے ہیں۔ ایسے زندگی گزارو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے، اور اگر تم نے اپنے طریقے سے، میری زندگی اپنے طریقے سے چلاؤ گے تو جیسے گاڑی دھوکہ دے دیتی ہے اور رائفل دھوکہ دے دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی بھی دھوکہ۔ مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ سمجھ جائیے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زندگی یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پڑوس میں آج جو کھانا بنا ہے وہ ہم سے اچھا بنا ہے، اب کل ہم اس سے اچھا کھانا بنائیں گے۔ میرے پڑوس میں اس کے گھر میں یہ پتھر بچھا ہے، ہم اس سے اچھا پتھر بچھائیں گے۔ میرے پڑوس کا کاروبار ایسا چل رہا ہے، ہم اس سے اچھا کاروبار کریں گے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، آج یہ کمپٹیشن کا دور ہی چل رہا ہے، لیکن یہ اصل ہار جیت نہیں ہے۔ آج ہم غریب ہیں، کل ہم آپ سے زیادہ پیسے والے ہو گئے۔ آج آپ غریب ہیں،
کل ہم سے زیادہ پیسے والے ہو گئے. یہ اصل ہار جیت نہیں ہے. اصل ہار جیت ذالک یوم التغابن، اس قیامت کے دن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا اور جو گناہوں میں پیچھے رہ گیا. نام اعمال ترازو میں تولے جائیں گے. جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا وہ کامیاب، جس کا پلڑا اٹھ گیا وہ نیکیوں کا وہ ناکام. اصل ہار جیت کا دن وہ دن ہوگا، اور اسی دن کو جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہمیں اور آپ کو. اس زندگی دینے والے نے ہماری زندگی کو، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس نے ہمیں ایک کتاب دی قرآن کی شکل میں، اور اس نے سکھانے والا دیا، ایک معلم دیا. قرآن کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھ سکتے. اس کتاب کو پڑھانے والا، اس کتاب کو سمجھانے والا دیا جناب محمد رسول اللہ